پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ صحافیوں کو قبول نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں بھی بالکل قبول نہیں ہے، اور ہم اس کے ساتھ جب بھی آپ کا احتجاج ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ابھی پورے پاکستان میں آپ کے احتجاج شروع ہو گئے اور آپ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، آپ نے ڈیٹ آگے کی ہے، لیکن جب بھی آپ آئیں گے یہاں پر اسلام آباد میں بھی تو پارلیمنٹ کے سامنے آپ احتجاج کر رہے ہیں، جو آپ کا جمہوریت میں حق بنتا ہے، پرامن احتجاج کرنا، آواز اٹھانا، یکجہتی اپنی دکھانا۔ صحافیوں کے ساتھ صحافی قتل ہوئے ہیں، اشرف شریف جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، بہت سے اور صحافی جو ہیں ان پہ مقدمات چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران ریاض جو ہے ان پہ ہوا، اسلم صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور باقی کئی صحافی ہیں جن کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کارروائیاں کی گئیں صحافیوں کے خلاف۔ تو ہم سب صحافیوں جتنے بھی صحافی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور ہم صحافیوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ آزادی صحافت اور آزادی رائے کے اوپر کسی قسم کی قدغن جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ پوری قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں یہاں پہ ہمارے پہ آج پیشیاں تھیں، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، اور تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے، پیشیوں پہ پیشیاں چل رہی ہیں، متعدد مقدمات کیے گئے ہیں۔ اور کس چیز پہ کیے گئے ہیں؟ ہم نے کچھ پروٹیسٹ کیے، جمہوریت کے اندر آواز اٹھائی، جو حق ہے ہمارا، لیکن ہم پہ سیاسی پرچے جو ہیں کر دیے گئے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان سمیت ہماری تمام لیڈرشپ، ہم سب پہ پرچے ہیں۔ اب میرے پہ کوئی 13 پرچے ہوئے ہیں جی، اور اس کی ایف آئی آر جو ہیں ان پہ چل رہے ہیں، ہمارے باقی ساتھیوں پہ، سب ساتھی جو ہیں ہمارے ساتھ سب پہ پرچے ہیں، اور جج صاحبان بھی دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں کہ اتنے پرچے، اور یہ اگر پرچوں کی جگہ یہ جس طرح ماضی میں کرتے کرنسی روڈ چھاپتے رہے، اب انہوں نے پرچے چھاپنے شروع کر دیے کہ شاید اس سے ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ نہ کرنسی چھاپنے سے نیچے آتا ہے اور نہ پرچے چھاپنے سے نیچے آتا ہے۔ آپ توجہ دیں گورنرز کے اوپر، آپ توجہ دیں غریب عوام کے اوپر۔ ہم پہ پرچے کرنے سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی، اور یہ سیاسی انتقام کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو ہوا، اور اب شیخ رشید صاحب جس طرح ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں کھل کے اپنا بات کرتے ہیں، وہ ایک عوامی سیاست کرتے ہیں، اور ان کے اوپر مقدمات کر کے ان کو گرفتار کیا گیا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، انصاف ہوگا۔ اور اب آتے ہیں تھوڑی سیاسی گفتگو پر۔ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہم سے بات چیت کرے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی کوئی بات ایسی کی ہے پولیٹیکل کنسنسس کی۔ دیکھیں پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور پولیٹیکل کنسنسس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایک طرف آپ ہم پہ مقدمات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بلا وجہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پہ پرچے کاٹے جا رہے ہیں، بلا وجہ آپ میڈیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی آپ پامالیاں کریں، دوسری طرف آپ لبی ڈبی ہو رہے ہیں کہ میں مذاکرات کریں۔ کیا مذاکرات کریں آپ سے؟ آپ کا جو طور طریقہ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں، بیٹھنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہم نے نہیں دیا ہے، وہ اس عوام نے حل دیا۔ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ الیکشن ہے۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، اپریل میں جب گئی، اس وقت اکانومی کہاں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہتا، ان کا اپنا اکنامک سروے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا، اس پہ وہ اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے۔ کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے، ڈیمز کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے، اس میں ریٹن کہ عمران خان کے دور میں ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے، یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا، یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے۔ اور ان کی سارے آپ اگر ان رائٹنگ اٹھائیں، بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا، لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں، 6% پہ ہماری گروتھ جاری تھی، ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جاری تھی، پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا سلسلہ جو ہے
وہ جاری تھا، تیزی سے جاری تھا. ڈیمز کا میں نے ذکر کیا. ریمیٹنسز ہماری 19 ارب ڈالر پہ تھی جب عمران خان آئے تھے 2018 میں، اس کو 30 ارب ڈالر پر لے کر گئے. فورن ریزروز ہمارے اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اوپر جاری تھی. یاد رہے اس میں سے آدھا وقت 3 سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی حکومت میں وہ کووڈ کا تھا، لیکن عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. 3,800 ارب ہمارا جو ہے ٹیکس کلیکشن تھی 2018 میں، لیکن جب عمران خان اپریل میں جاتے ہیں 6,000 ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جاتی ہے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسفر کر رہے تھے. پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے کمی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنامک مینجمنٹ اور مزید کرنی تھی. رشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستا کرنا تھا، ڈیزل سستا کرنا تھا، یہ چیزیں ہونی تھی. تو آج جو اکانومی کے حالات ہیں، جدھر پاکستان چلا گیا ہے، 8 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. ایسی صورتحال میں تو حال ہی یہ ہے کہ کنسنسس اور حال ہی یہ الیکشن، تو یہ حال تجویز کیا عوام نے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں، آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کیسے اوپر جاتی ہے، کیسے معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات چیت کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکیٹ کے اندر ایک مثبت سوچ آئے گی اور ایک رجحان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پہ لا سکیں گے. جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے. اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی، الیکشن ہونا 90 دن کے اندر ضروری ہے، تو ایسی صورت میں آئین شکنی ہوگی. اس میں تمام وکلاء، تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹس، تمام لوگوں کی متفق رائے ہے. اس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے، یہ سارے ہیلے بہانے یہ چلیں گے نہیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے اور یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ. فیصل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ شیخ رشید آپ کے اتحادی ہیں اور ہر جگہ میں میڈیا ہو، ٹاک شوز ہوں، جلسے ہر جگہ میں ان نے آپ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. پہلی سماعت جب ان کی تھی، جس دن گرفتار کر کے پیش کیا گیا، اس دن پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جو ہے سینیٹر ہو یا پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا ایم این اے ایم پی کوئی بھی ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر آج ہمارے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ہم جی اپنے پرچے بھی ہیں اور جس وقت وہ یہاں ہوتے ہیں ہم کسی اور عدالت میں ہو سکتے ہیں، ہم ادھر ہی پھر رہے ہوتے ہیں جی. انہی گلیوں میں، کچہری کی گلیوں میں سب اویلیبل ہیں. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ ہم باہر اگر جلسہ رکھ لیں، پوری قیادت ہماری یہاں ہوتی ہے. تو ہم حاضر ہیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ. ہم ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیار ہیں. اگر پہلی پیشی کی ٹائمنگ تھی ایسی، کوئی ایسا نہیں پتہ چلا تو وہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی ہم ہیں اور ابھی ہم ہیں. انہوں نے آنا تھا، ابھی تک نہیں آئے. یہ بھی آپ چیک کر لیں کہ ان کی پیشی تھی شاید وکلاء میں بتا رہے ہیں اور ابھی انتظار کر رہے ہیں ان کا سارے. اور ہماری ساری جو قیادت ہے وہ ہر طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے اپنے اپنے مقدمے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن شیخ رشید کے ساتھ، ہماری عوامی مسلم لیگ کے ساتھ، تحریک انصاف کا ناصر اتحاد ہے. شیخ صاحب تو ہمارے دلوں میں بستے ہیں. شیخ صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جی. آپ نے کیا آپ انہی گلیوں میں مچھلی چھان رہے ہیں، شرمندگی نہیں ہوتی؟ آپ دور اقتدار میں اصلاحات کے نعرے لگاتے رہے اور کچہری کی اصلاحات بھی لاتی. بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی ہے. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مخلوط حکومت تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے. یہ بات ٹھیک ہے. مخلوط حکومت کی وجہ سے کوئی کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کس چیز پہ بلیک میل کر رہا ہے. یہ جو سلسلہ تھا ایسا تھا، لیکن اب انشاءاللہ عمران خان 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر کے آئیں گے اور 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر آ کے وہ ساری اصطلاحات کریں گے. یہ اصطلاحات ہونی آپ نے کہا بالکل ضروری ہے. اور میں آپ کی بات سے میں نے اس پہ اے پی سی میں ایک سوال سن لیں. پہلے اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں، سوال بعد میں لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. فیصل جاوید خان یہاں پہ کھڑا ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہوگی اور بہتر بات کی ہوگی، لیکن 2-3 چیزیں یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے پشاور میں ثانیہ ہوا
اور 100 سے زیادہ ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے. لیکن 2-3 چیزیں اس وقت ہوئی, اور آپ کو میں کہتا ہوں کیونکہ جب یہ آپ کو حالات سے ہم آگاہ کر رہے تھے جون سے, تو اس وقت میڈیا کو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے, اور ہمارا ایک بیان تک نہیں چلایا گیا جب ہم بتا رہے تھے کہ خدا کے لیے پاکستان میں آگ لائی جا رہی ہے, اس کو بچائے. جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر تیل چھڑکنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں. جب لاشیں گر جاتی ہے تو اس کو گرنے کے لیے بہت سارے کیمرے پہنچ جاتے ہیں. لیکن لاشیں کیوں گرے, کیوں ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائے؟ سب سے پہلی ہماری ترجیح تھی 8 مہینے خاموشی اختیار کی گئی, بلکہ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہمارا اسٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, امن کا اسٹیٹمنٹ نہیں چل رہا, باڑ اکاڑا جا رہا ہے وہ نہیں چل رہا, افغانستان میں وفود بھیجے جا رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں, امریکہ کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں وہ نہیں چلا رہے ہیں, ہمیں کسی اور کی جنگ میں ایندھن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بیانات نہیں چلا رہے. لیکن انٹیریئر منسٹر کو چلاتے ہیں کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے, کوئی دہشت گردی واپس نہیں آ رہی. ہم نے قلع کما کر دیا کہ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہم آگاہ کرتے رہے, میڈیا کو چیخ کے بتاتے رہے کہ میڈیا کے دوستو, جب ہماری لاشیں اٹھے گی کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر مت دکھانا, ابھی دکھاؤ کہ بچاؤ ان لوگوں کو. سب خاموش, سکون, جھوٹ, پروپیگنڈا. اور بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ان سوالوں کے پوچھنے کے بعد میرے اوپر بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جا رہی ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ افغانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے, آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحد اکاڑ کے جس پہ اربوں روپے لگ چکا ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں, آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو. کل بھی ہمارا امن مارچ تھا, شام کو اطلاع آتی ہے کہ ایک میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے, ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے. تو میرے پاکستانیوں, جو بھی آپ کی امن کی بات کرے گا, جو بھی ڈالروں کے اوپر آپ کو جب بھیجا جاتا ہے اس کے خلاف بات کرے گا, جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تسلیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا, اس کو باغی بھی کہا جائے گا. بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے لوں گا. پرسوں بھی پریس کانفرنس میں آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے سوال پوچھ رہے تھے, تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہے. ترجیحات کیا ہے؟ ترجیحات امن نہیں ہے, ترجیحات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو, مراد سعید کے اوپر مقدمہ کر دو, شیخ رشید کو پہلے گرفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ شیخ رشید نے کیا کیا تھا؟ شیخ رشید آواز اٹھا رہے ہیں, شیخ رشید عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں. فواد چودھری نے کیا کہا تھا؟ اس نے آئین اور قانون کے اوپر آپ کو چلنے کی کا درس دیا. اعظم سوادی 75 سالہ بزرگ شخص, اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا, اس کو ننگا کیا, اس کا کیا قصور تھا؟ گل نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے, یہ غلط ہے. اور میں ان کو بتانا چاہوں کہ ایک ہی چیز ہے, میں اپنے اعلیٰ عدلیہ سے سوال کرتا ہوں, بصد احترام آج ہر پاکستانی سوال کر رہا ہے کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے؟ پھر پاکستانی ایک اور سوال کر رہے ہیں, آج کل ٹی وی پہ ایک تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پولیس کے جوان جب ابھی دھماکہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائی گئی تھی تو 2 بے شرمی کی گئی. پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ حالات خراب ہے. تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو؟ دوسرا, امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسے دیے تھے, اس کا جواب دے. وہ بے شرم, ان کے 100 بندے شہید ہو گئے ہیں, فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں, ہمارے امن کو یقینی بناتے ہیں. آپ ان کے لیے اگر 2 صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے, ان کے امن کو یقینی نہیں بنا سکتے, ان کے لیے بات نہیں کر سکتے, کم از کم یہ بے شرمی تو مت کرو. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے, پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹھے بیٹھیں گے. پہلے نہیں مان رہے, حالات سے منہ پیر لیتے ہیں, اس کے اوپر پروپیگنڈا کہتے ہیں, پھر آخر میں دھماکے کی بات کہتے ہیں کہ آپریشن کریں کہ مذاکرات کریں. ہمارے امن کو تباہ مت کرو, ہمارے سب سے بڑے. اور دوسرا, آئین اور قانون کو آپ اپنے پیروں تلے مت رون دو. یہ پاکستانی قوم کی بات ہے, باقی پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ سوال ہوگا تو جواب دے دیں گے. اور ایک چیز اس میں خودداری کی ایڈ کروں گا. عمران خان وہ لیڈر تھے جس طرح مراد صاحب نے, آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایک خوددار قوم بنانے جا رہے تھے عمران خان, کیوں ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ کیوں عمران خان اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ, یہ ڈالروں کے عوض خود ہی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. عمران خان نے سیلف اسٹیم اس قوم کی بحال کی تھی. کیوں؟ جنرل مشرف کا دور, پاکستان میں 10 ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, اس کے بعد 10 سال کے لیے یہ چارٹر آف کرپشن والے آتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, 400 ڈرون اٹیک ہوتے ہیں. پھر عمران خان کی حکومت آتی ہے,
एक ड्रोन अटैक नहीं होता। क्यों? कि वो लीडर जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, अपने मुल्क के लिए खड़ा हो सकता है। सर एक जवाब दे दें। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए। सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों? आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाए। दूसरा ये भी सुनिएगा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे, मुंतखब हुकूमत हमारी थी, मुंतखब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है, लेकिन सीएम के महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर चंद दिनों में क्या हो गया? रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है। यही तो सवाल आते हैं। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों की उस मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बलकमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो डॉलरों की वजह हमारे लोगों को बेचने वाले? तुम कौन होते हो हमारे लोगों का सौदा करने वाले? क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है जो ऊपर बैठे हैं कि हम कह रहे थे कि लाशें बचाओ, उस वक्त खामोश थे। जब लाशें गिर जाती है, वो गिनने के लिए कैमरे आ जाते हैं, कटे हुए हाथ और पैर दिखाते हैं, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस में कितने लोग शहीद हुए हैं उनकी शक्लें दिखाते हैं। पहले क्यों सवाल नहीं उठाते? फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमन को यकीन नहीं बनाते? मुराद सही साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना ना देना आपका हिस्सा है। चस्को मेरा ये नारा नहीं है और ये मेरे मुंह में आप ना डालें। मैं वो हूँ जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूँ। मैं वो हूँ जो तकसीम को ख़त्म करके इत्तेहाद की बात करता हूँ। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूँ, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूँ। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद में महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूँ, इसका शहरी हूँ। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ मैं उससे जिस अंदाज से बात करूँ वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड। लाइव जा रहे हैं, ये बात नहीं है। आप थैंक यू।